السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو ان کے کام سپرد کر دیے ہیں، اور جس کے سپرد جو کام ہو اس کو چاہیے کہ وہ کام کرے، اور دوسروں کو چاہیے کہ اس کے کام میں ٹانگ نہ ڈالے۔ ہمارے ہاں چاند دیکھنے کی ذمہ داری ایک کمیٹی ہے، اس کو دے دی گئی ہے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے چاند صحیح دیکھا ہے، غلط دیکھا ہے، ان لوگوں کی حیثیت نہیں ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہیں، یہ متعصب لوگ ہیں، بہت طرح اعتراضات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم 30 شعبان کو اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں، اس احتیاط میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے شاید تعصب کی وجہ سے، شاید کسی اور غلط عقیدے کی وجہ سے رمضان کا ایک روزہ کھا لیے، اور ہم اپنے روزے کی احتیاط کریں گے۔ یہ تو وہ تقوی کے حیضے والے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنا معمول ہے ان کا پیر اور جمعرات کے روزے کا، اور 30 شعبان کو پیر کا دن آ گیا۔ اب کیا کریں؟ دو صورتیں ہو گئے۔ تیسری صورت کہ چاند دیکھنے والوں کو بھی یقین نہیں ہوا بادل کی وجہ سے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، ان کو چاند نظر نہیں آیا، اب وہ شہادتیں جمع کر رہے ہیں۔ تو ایسے دنوں میں عوام 30 شعبان کو کیا کرے؟ روزہ ضائع ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر دیکھو، عام حالات میں یوم الشک یہ کہلاتا ہے کہ اس شک والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ پہلی بات یاد رکھو، اس بات کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی عادت ہے پیر جمعرات کے روزے کی، 30 شعبان پیر کے دن آ گیا، 30 شعبان جمعرات کے دن آ گیا، اور عادتاً آپ وہی نفل روزہ رکھ رہے ہو، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ اللہ پاک آپ کی اس عادت کو اور مبارک کرے اور آپ کو اور زیادہ ہمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تیسری بات کہ آسمان میں بادل زیادہ تھے اور ابھی تک کمیٹی کی طرف سے اعلان نہیں ہوا ہے، تو نصف النہار تک، جو پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح پتہ لگایا جائے گا کہ روزے کی نیت کب تک کی جائے، تو وہاں تک کا جو وقت ہے، اس وقت تک کھانا پینا اور ہم بستری کا چھوڑنا یہ بہتر ہے کہ کہیں سے اگر خبر آ جائے اور یہ لوگ اس خبر کو انڈوز کر دیں اور پھر روزے کا اعلان کر دیں تو سارے مجمع پہ روزہ رکھنا لازم ہوگا، تو ہم احتیاطاً پہلے سے نہ کریں۔ اب وہ لوگ جو پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی اس دن روزہ رکھ لیا کہ یار ہمارا تو نفلی روزہ شروع ہو چکا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو ان لوگوں کا یہی نفلی روزہ فرض روزے میں شمار ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اس دن یہ سوچ کے روزہ رکھ لیں کہ شاید رمضان کا روزہ نہیں بھی ہوا تو ہم تو روزے کے لیے تیار تھے، ہم نے تو روزے کی نیت کر رکھی تھی، سحری کا بندوبست بھی کر لیا تھا، تو چلو پچھلے سال کی رمضان کی قضا ہی رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کی قضا رکھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ یوم الشک ہے، اور یوم الشک میں اس شک کو دور کرنے کے لیے روزہ رکھنا یہ اپنے اداروں پر عدم اعتماد اور ایک بد انتظامی پیدا کرنے کی چیز ہے، اور اسلام میں بد انتظامی کے تمام تر راستوں کو ختم کیا گیا ہے، ان کی سرکوبی کی گئی ہے۔ اس لیے انتظام کا، اپنے حاکم کا، اپنی ان کمیٹیوں کی رعایت رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا، صرف اس شک کو دور کرنے کے لیے یا قضا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نفلی روزہ رکھنا عام حالات میں مکروہ ہے، لیکن اگر آپ کی عادت کا پیر یا جمعرات کا دن آ جاتا ہے اور اس میں آپ روزہ رکھتے ہو تو بہت مبارک ہے، ضرور رکھیے گا، وہ اور باقی لوگ نہ رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے والا بنائے۔ اور کوئی اور بات آپ کو پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ آ رہی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔